محترم جناب علی صاحب کراچی ahlsunnat.net پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ متع حرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ زنا کے دروازے کھل گئے. اچھا، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر متع حرام ہے اور اس سے زنا کے دروازے کھل گئے، یہ کہاں دروازے ہیں جہاں آپ نے دیکھ لیا کہ زنا کے دروازے کھل گئے، اور یہ کہاں کہاں دروازے لگ گئے کہ جہاں زنا کے دروازے کھل گئے؟ بلکہ متع کو جو لوگ حرام نہیں سمجھتے، یہ دروازہ کیا بلکہ انہوں نے زنا کا پھانٹک کھولا کہ جگہ جگہ جناب لوگوں کو بٹھا دیا ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو سن کر کے یہ تعجب ہوگا کہ پوری تحقیق کیجیے کہ جتنی بازاری عورتیں بازار میں جو اپنی عصمت اور جسم فروش کرتی ہیں، وہ حکومت کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور شیعہ مذہب میں متع جائز ہے، اور وہ متع کا لائسنس لے کر کے بازار میں حرام کاری کراتی ہیں. تو مجھے بتائیے، اس متع کے جائز ہونے نے حرام کاری کا دروازہ کھولا یا متع کے حرام ہونے سے زنا کا دروازہ کھولا؟ تو ذرا اس کو تسلی سے اس کو ذرا غور کیجئے کہ متع کیا ہے. مجھے بتائیے کہ ایک آدمی 5 منٹ کی شادی کرتا، 10 منٹ کی شادی کرتا، یہ کس قسم کا متع؟ جب کیا فرماتے ہیں کہ متع میں نکاح کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو کیا کسی حرام میں دعا پڑھنے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ کسی ناجائز چیز پر اگر آپ دعا پڑھ دیں تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کا اس میں موقف یہ ہے کہ کسی زمانے میں متع جائز تھا، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 چیزوں سے منع فرمایا. ایک جانور ہوتا ہے جنگل میں جس کو گوہ کہتے، کہ جو سانڈے سے ملتا ہوا ہوتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے، چھپکلی اور سانڈے سے ملتا ہوا ہوتا ہے. اس کی لمبائی کم سے کم 2.5 گز اور 3 گز تک ہوتی، اور وہ پنجے گاڑ دیتا. ڈاکو وغیرہ جو ہیں وہ کمند میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بڑے بڑے قلعے اور بلڈنگوں پہ جب وہ ڈاکہ مارتے ہیں تو اس کے کمر میں رسی باندھ کر اور گوہ کو پھینکتے ہیں، اور وہ بلڈنگ پر یا عمارت پر اپنے پنجوں کو اتنا زبردست گاڑ لیتی ہے کہ 10-15 آدمی بھی اگر چڑھ جائیں تو وہ اپنے پنجے جو ہے نہیں کھولتی. تو کسی زمانے میں لوگ اسے کھایا کرتے. تو حضور نے غزوہ خیبر میں گو کھانے سے منع فرمایا اور متع کرنے سے منع فرمایا. اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے.